السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسپیک ٹی وی۔ دوستو، دنیا کا ہر مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ویسے تو ہر امتی آقا کریم پر جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی کریم کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ممتاز قادری۔ دوستو، 2011 میں آسیہ نامی ایک خاتون نے نبی کریم کی شان میں بہت ہی نازیبا الفاظ بکے اور معاذ اللہ آپ کی توہین کی، لیکن مسلمانوں نے فوراً اس عورت کو گرفتار کروا کے اسے سخت سزا دینے کی اپیل کی۔ عدالت نے آسیہ کو موت کی سزا سنا دی، لیکن اس وقت صبح پنجاب کا گورنر، جس کا نام سلمان تاثیر تھا، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس نے یورپ کا ساتھ دیتے ہوئے آسیہ کی پوری حمایت کی اور اسے اس کی غلطی سے بڑھ کر سزا دی جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بنے ہوئے 295C قانون کو کالا قانون قرار دے دیا، جس کے مطابق گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ جن دنوں یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت ممتاز قادری اس گستاخ کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری ایلیٹ فورس کے سپاہی تھے اور انہیں سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ بنایا گیا تھا۔ ویسے تو پوری قوم ہی اس بدبخت پر شدید غصہ تھی، لیکن ممتاز قادری اسے مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے 4 جنوری 2011 کو حصار مارکیٹ کے باہر سلمان تاثیر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس گستاخ رسول کو مارنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً اپنی گرفتاری دے دی۔ اکتوبر 2011 کو جج پرویز شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور کہا آپ نے جو کیا اسلامی روح سے تو وہ صحیح ہے، لیکن ملکی قانون کے تحت آپ اس سزا کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن یہ عاشق رسول آج بھی سب دلوں میں زندہ ہیں۔ عامر چیمہ۔ 230 ستمبر 2005 کو ڈینمارک کے ایک اخبار نے نبی کریم کی توہین آمیز کارٹون شائع کیے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے بعد مسلمان کافی ناراض بھی ہوئے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ پھر جنوری 2006 میں یورپ کے 75 نیوز پیپر میں ان کارٹونز کو دوبارہ شائع کیا گیا اور آقا کریم کی شان میں پھر سے گستاخی کی گئی۔ اس گستاخی میں جرمنی کا ایک اخبار ڈائی ویلٹ بھی شامل تھا۔ عامر چیمہ، جن کا تعلق پاکستان کے علاقے وزیر آباد سے تھا، وہ اس وقت جرمنی میں ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی اسٹڈی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب انہیں اس گستاخی کا پتہ چلا تو عامر چیمہ 20 مارچ 2006 میں اس نیوز پیپر کے آفس میں داخل ہوئے اور اس گستاخی کو سر انجام دینے والے ایڈیٹر ہنری بروڈر نامی بخت کو چاقو مار کر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد آپ کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا اور جرمنی کی برلن جیل میں آپ کو لگاتار 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر دیا گیا۔ ایون ان کافروں نے پلاس سے آپ کے ناخن کھینچ لیے اور ڈرل مشین سے آپ کے گھٹنوں میں سوراخ کر دیے، لیکن ان سب کے باوجود عامر چیمہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے اور آخرکار ان بدبختوں نے آپ کی شاہراہ کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ جب عامر چیمہ کو پاکستان لایا گیا تو ان کے جنازے پر اتنے زیادہ لوگ تھے کہ انہیں گن پانا بھی آلموسٹ امپوسیبل تھا۔ عامر چیمہ نڈر اور بہادر مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ غازی مرید حسین۔ دوستو، سن 1932 میں ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام رام گوپال تھا۔ اس بدبخت نے اسلام سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہایت نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ ویسے تو ہر مسلمان اس پر غصہ تھا، لیکن ایک رات غازی مرید حسین، جن کا تعلق چکوال سے تھا، ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا کریم نے ان کو بتایا کہ اس ہندو نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ غازی مرید حسین نے جب یہ سنا تو وہ اس کافر کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکل پڑے۔ اس دور میں انہوں نے ہزاروں میل کا سفر پیدل چل کر طے کیا اور آخرکار اتر پردیش پہنچ گئے۔ غازی مرید حسین نے اس کافر کو تلاش کیا اور سب کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ انہیں جہاں بند کیا گیا تھا، اس کے ساتھ والی کوٹری میں ایک ہندو بھی قید تھا۔ اسے روزانہ غازی مرید حسین کی طرف سے بے حد پیاری خوشبو آتی اور باتوں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایک دن اس ہندو نے غازی صاحب سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے، اصل میں آقا کریم اپنے اس غلام سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے اور غازی صاحب ان سے باتیں کرتے تھے۔ یہ ہندو ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اگست سن 1936 میں غازی مرید حسین کو سزائے موت دے کر شہید کر دیا گیا تھا، لیکن جب انہیں قبر میں اتارا گیا تو
18 दिन तक इनकी कब्र से शहद निकलता रहा। वेल नामों से रिसालत पर कुर्बान होने वाले इस बहादुर को लोग आज भी याद करते हैं और इनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। गाजी इल्मुद्दीन। दोस्तों सन 1929 में लाहौर के अंदर राजपाल नाम का एक सहाफ़ी था। इसने एक बुक शाया की थी जिसमें इसने माज़ल्ला अल्लाह नबी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए और नाउज़ुबिल्लाह आका करीम की मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। इस बदबख्त ने इस हरकत पर मुसलमान शदीद गुस्से में आ गए और अंग्रेज़ों से इसे सज़ाए मौत देने का मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने इसे सिर्फ 6 माह की सज़ा सुनाई और फिर रिहा कर दिया। मुसलमानों ने इसके खिलाफ काफ़ी जुलूस निकाले, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ने के बजाय मुस्लिम लीडर्स को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। गाजी इल्मुद्दीन इस वक्त लाहौर के अंदर एक कारपेंटर का काम करते थे। इन्होंने जब देखा कि राजपाल ये हरकत करके खुले सांड की तरह आज़ाद घूम रहा है तो 29 मई सन 1929 को इसकी दुकान पर गए और इसे वहीं पर कत्ल कर दिया। इसे मारने के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया और आपने खुश दिली से अपना जुर्म कबूल कर लिया। एवन अदालत में आपका केस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, लेकिन कत्ल के जुर्म में आपको सजाए मौत सुना दी गई थी। सजाए मौत की खबर सुनने के बाद गाजी साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, नामों से रिसालत पर मैं एक तो क्या हज़ारें जानें भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अक्टूबर सन 1929 में आपको फांसी देकर शहीद कर दिया गया। ये तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। ये जनाजा 8 किलोमीटर लंबा था और इसमें लाखों लोगों ने शिरकत की थी। इवन आपकी मैयत को अल्लामा इकबाल ने खुद अपने हाथों से लहद में उतारा था। इस्लाम के ये हीरो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। दोस्तों नबी पाक के लिए हम सबकी जान कुर्बान। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।